السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم باب سوئم سیرت طیبہ میں خلق عظیم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی انسان کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام بھیجے، اور انبیاء اکرام کے اس سلسلے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکمل ہوا، اور آپ خاتم النبیین کہلائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ اسے خیر امت کا لقب ملا، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ عرب و عجم میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے ممکن ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں فضائل و اخلاق کے تمام اوصاف جمع ہیں۔ رحمت و شفقت، عفو و درگزر، ایفائے عہد، ایثار، احسان، عدل، مساوات، حق گوئی، تقوی آپ کی سیرت و کردار کا اہم حصہ ہیں۔ اگر اسلام کے ابتدائی دور کو دیکھا جائے تو جب آپ نے کفار مکہ کو یعنی جب آپ نے قریش مکہ کو دین کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، تو اس وقت وہ لوگ جو آپ کو پہلے صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے اور آپ کی امانت اور صداقت کی گواہی دیتے تھے، وہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اور آپ کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا۔ یعنی قریش مکہ نے 3 سال تک آپ سے معاشرتی مقاطعہ کر لیا، اور اس 3 سال کے عرصے میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہر مشکل کا اور مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خلق عظیم، خلق کی جمع اخلاق ہے۔ خلق کے لغوی معنی عادت کے ہیں۔ خلق اور خلق 2 جدا جدا لفظ ہیں۔ خلق سے مراد ظاہری صورت ہے اور خلق سے مراد باطنی صورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مکمل جسم سے ترتیب دیا ہے۔ ہاتھ، پاؤں، ناک اور کان اور اسی طرح کے اعضاء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف اپنی مخلوق کو جدا جدا صورتوں میں اور قسم قسم کی شکلوں میں پیدا کیا۔ کوئی صورت و کردار کے لحاظ سے اچھے ہیں اور کوئی سیرت کے لحاظ سے اچھے ہیں۔ تو ظاہری حیت سے مراد ساخت اور شکل کو صورت کہتے ہیں، اور باطنی شکل اور حیت کو سیرت کہتے ہیں۔ سیرت کا مرتبہ صورت سے بڑا ہوا ہے کیونکہ اس کو حق تعالیٰ نے اپنی جانب سے منسوب کیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی آدم علیہ السلام کے پتلے میں نے اپنی روح کو پھونک دیا۔ اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کیا گیا، قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے اعلیٰ مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو تمام انسانوں کے لیے اسوہ قرار دیا۔ دنیا کے تمام مذاہب اخلاق کو لازمی جز قرار دیتے ہیں، اسی طرح سے اسلام نے بھی اخلاق کو اپنی تعلیمات کا بنیادی جز قرار دیا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں، انہوں نے انسان کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی اور برے اخلاق سے اپنی امت کو بچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نے کفار مکہ کو یعنی قریش مکہ کو دعوت دین دی تو انہوں نے آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دی، اور جس رات آپ نے ہجرت مدینہ کی اس رات قریش مکہ نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ سب سے
عمدہ ہے۔ اسی طرح سے جب آپ نے سفر طائف بھی اس میں شامل ہے، جب آپ نے طائف والوں کو دین اسلام کی تو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا اور وہاں پر تبلیغ کے لیے آپ گئے، تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور آپ نے جب وہاں کے ایک باغ میں انگور کے باغ میں پناہ لی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو طائف کو ان دونوں پہاڑوں میں کچل دیا جائے، تو آپ نے کہا نہیں، بلکہ ان کی ایسی پشت میں ایک ایسی نسل پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف ایمان والوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی تھے جو ان کے اوپر آپ کی رحمت تھی۔ آپ کے چچا ابو لہب اور ان کی بیوی جمیل جو ہیں وہ آپ کے سخت دشمن تھے، اور جمیل جو ہیں وہ آپ کے راستے میں جو ہے وہ کانٹے بچھاتی تھی اور آپ کے پاؤں لہو لہان ہو جاتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی ان کے حق میں کوئی بددعا نہیں کی۔ اسی طرح سے جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور ابو سفیان کے گھر کو امن کا گھر قرار دے دیا گیا، اور یہ اعلان فرمایا کہ میں تم سے آج وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پہ کوئی گلہ نہیں، یعنی کوئی ملامت نہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے اور ان کے احساسات کا مکمل خیال رکھتے تھے۔ اجنبی بچے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ماں باپ بچوں کو اکثر ان کی حرکتوں سے روکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کرتے اور انہیں آزادی سے کھیلنے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین نماز باجماعت میں شریک ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ نماز کو طویل کر دوں، اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو میں نماز کو مختصر کر دیتا اور یہ بات محسوس کرتا کہ اس بچے کی ماں پر یہ کیفیت کتنی تکلیف دہ گزرتی ہوگی۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ بچوں کو پیار سے چومتے ہو اور ہم لوگ بچوں کو پیار سے نہیں چومتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا ہے تو میں کیا کروں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کے مظلوم افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور غلاموں پر بھی زیادہ بوجھ ڈالنے، مارنے، جھڑکنے سے بھی منع کیا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ اور جو خود پہنو اور وہی انہیں پہناؤ، اور ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ بھی بے حد محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ یتیم وہ شخص ہے، یعنی یتیم جو کم سن کی عمر میں اپنے والد کے سائے شفقت سے محروم ہو جائے، اور پہلے زمانے میں ان کے ساتھ نہایت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی یتیم کی کفالت کی تو اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ قرآنی تعلیمات بھی اس سلسلے میں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عید کے موقع پر آپ کو ایک یتیم بچہ ملا جس کے والدین کسی غزوے میں شہید ہو گئے تھے۔ آپ اسے گھر لے کر آئے، اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور انہیں کہا کہ اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، پھر اسے کھانا کھلایا اور پھر اسے اپنے ساتھ عید کی نماز کے لیے لے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ یتیم کا مال کھاتے ہیں، وہ مال نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو لوگ اللہ کی محبت میں مال کو یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یتیم کی کفالت کرنے والے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو قریب ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ خلق حسین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ موجود ہیں یہاں پر۔
سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں سے بہتر اخلاق کا حامل ہو۔ انسان اپنے اچھے اخلاق کی بدولت بسا اوقات وہ درجہ پاتا ہے جو دن میں روزہ رکھنے اور رات بھر نماز پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص طبقے یا گروہ کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور بیگانے سب کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مویشیوں اور جانوروں کی تکلیف دہ حالت میں دیکھتے تو پریشان ہو جاتے اور ان کے مالکوں سے ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحمت و شفقت کا مظہر تھی، اور دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جس پر آپ کی رحمت سایہ فکن نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگیاں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنی چاہیے، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اخروی کامیابی حاصل ہو۔ سبق کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ یہ اس کے فل ان دا بلینکس ہیں اور یہ MCQs آپ کا ہوم ورک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سبق کے مختصر سوالات ہیں یہ بھی سارے سبق کے اندر موجود ہیں۔ تفصیلی سوالات کی طرف دیکھیں تو قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ تو میں نے اس اپنے لیکچر میں کچھ کوٹس بھی اس میں ایڈ کیے ہیں اور حدیث مبارکہ اور قرآنی تعلیمات کا بھی حوالہ دیا ہے، وہ آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں اور غیروں کے ساتھ کس طرح حسن سلوک سے پیش آتے تھے، اس میں نے سب سے پہلے شیب ابی طالب کی مثال آپ کے ساتھ کا مطالعہ کیا ہے، اور پھر سفر طائف ہے، ہجرت مدینہ ہے اور فتح مکہ ہے۔ اس میں جتنی بھی جو واقعات شامل کیے گئے ہیں وہ آپ نے اس سوال میں ان میں شامل کرنے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیموں اور بچوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا واقعات کی مدد سے تحریر کریں، تو وہ بھی میں نے اپنے اس لیکچر میں جو ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں۔ اللہ حافظ۔